السلام علیکم ناظرین، گلوبل ویمن ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ سائفر کیس، بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے زبانی مختصر فیصلہ سنایا۔ کراچی والوں کے پاس ترازو کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم انتخابی سروے میں زیرو ہیں۔ بلاول بھٹو پنجاب میں جا کر تقریریں کر رہے ہیں۔ حافظ نعیم نے کہا کہ یہ جماعتیں 35 سال سے مسلط ہیں، ان کو عوام مسترد کر دیں۔ مچھ میں بی ایل اے کے حملے ناکام، تمام 7 دہشت گرد ہلاک۔ دہشت گردوں کی فائرنگ سے ریلوے پولیس اہلکار سمیت 2 افراد جاں بحق اور 13 زخمی ہو گئے، کلیئرنس آپریشن جاری۔ سراج الحق کا عمران خان، شاہ محمود کی سزا پر شدید افسوس کا اظہار۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ مقدمے کی سماعت کھلی عدالت میں ہونی چاہیے تھی تاکہ عدل کے تقاضے پورے ہوتے۔ ہم سائفر کیس پر آزاد غیر جانبدار کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ 1 فروری سے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ متوقع۔ نگراں حکومت کی جانب سے 1 اکتوبر سے پی او ایل کی قیمتوں کی اپنی آخری ایڈجسٹمنٹ میں پیٹرول کی قیمتوں میں 7 روپے 85 پیسے فی لیٹر اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں 2 روپے 6 پیسے فی لیٹر اضافہ متوقع ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. سائفر کیس میں بانی پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنا دی گئی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قائم خصوصی عدالت نے سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو سزا سنائی۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے زبانی مختصر فیصلہ سنایا۔ اس موقع پر بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے۔ اس موقع پر بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی نے بیان دیا کہ ہمارے وکلاء موجود نہیں ہیں، ہم کیسے بیان ریکارڈ کرائیں گے۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی سے کہا کہ آپ کے وکلاء حاضر نہیں ہو رہے، آپ کو اسٹیٹ ڈیفنس کونسل فراہم کی گئی۔ وکلاء صفائی نے سوال کیا کہ ہم جرح کر لیتے ہیں، جس پر جج نے وکلاء صفائی سے کہا کہ آپ نے مجھ پر عدم اعتماد کیا ہے۔ بعد ازاں بانی پی ٹی آئی کا 342 کا بیان کمرہ عدالت میں ریکارڈ کیا گیا، جس میں انہوں نے کہا کہ سائفر میرے آفس آیا تھا، لیکن اس کی سیکیورٹی کی ذمہ داری ملٹری سیکریٹری کی تھی۔ اس حوالے سے ملٹری سیکریٹری کو انکوائری کا کہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ سائفر کے بارے میں کوئی کلیو نہیں ملا۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کا 342 کا بیان ریکارڈ کرنے اور مختصر سماعت کے بعد کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ سائفر کیس میں بانی پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو 10 سال قید بامشقت کی سزا سنائی جاتی ہے۔ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت کے جج ابو الحسنات نے کیس کا مختصر زبانی فیصلہ سنایا۔ واضح رہے کہ اس سے قبل بانی پی ٹی آئی نے سائفر کیس میں سرکاری وکلاء صفائی کی تقرری کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ کراچی والوں کے پاس ترازو کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کراچی والوں کے پاس ترازو کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم انتخابی سروے میں زیرو ہیں۔ بلاول بھٹو پنجاب میں جا کر تقریریں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جماعتیں 35 سال سے مسلط ہیں، ان کو عوام مسترد کر دیں۔ ان پارٹیوں نے پہلے بھی لاشوں پر سیاست کی، عوامی سطح پر یہ لوگ ناکام ہو چکے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں لوگ ووٹ دینے نہ جائیں، الیکشن کمیشن کو نوٹس لینا چاہیے۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ ڈسٹرکٹ سینٹر میں جماعت اسلامی نے کلین سویپ کیا، اورنگی ٹاؤن میں بھی مکمل کامیابی حاصل کی۔ وڈیرا سوچ کل بھی وہی تھی، آج بھی وہی ہے۔
سندھ کے لوگ ان کے خلاف نکلیں، ووٹنگ کی شرح کم کرانے کی سازش ہو رہی ہے، یہ چاہتے ہیں لوگ ووٹ نہ دینے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ کراچی کے طلبہ کو جعل سازی کے ذریعے فیل کیا گیا، 11ویں جماعت کے 70% طلبہ فیل ہوئے ہیں، ہم نے نگراں وزیر اعلیٰ کو آگاہ کر دیا ہے، ہمارے پاس ہزاروں طلبہ کا میٹرک کا ریکارڈ موجود ہے جو ہم پیش کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی کا مزید کہنا تھا کہ وزیر تعلیم کا بیان ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں طلبہ کا فیل ہونا انسانی غلطی ہے، ایم ڈی کیٹ میں 80 سے 90% لوگوں کو محروم کر دیا، فیل ہونے والوں میں اکثر طلبہ کا میٹرک میں بہت اچھا رزلٹ تھا۔ بلوچستان کے علاقے بولان میں مچ جیل سمیت 3 مقامات پر کالعدم تنظیم BLA نے حملہ کر دیا، جوابی کارروائی میں تمام 7 دہشت گرد مارے گئے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ بولان کے علاقے مچ میں پہاڑوں سے کالعدم تنظیم کے شدت پسندوں نے متعدد راکٹ فائر کیے، جس کے بعد شدید فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں۔ بولان کے کم از کم 3 مقامات پر حملہ کیا گیا، جس میں مچ جیل، ریلوے اسٹیشن اور ڈیویز تھانہ شامل ہیں۔ پولیس حکام نے بتایا تھا کہ دھماکوں اور فائرنگ سے شہری خوف کا شکار ہو گئے، جبکہ علاقے کی بجلی بھی اچانک بند ہو گئی تھی۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق ایک حملہ مچ جیل پر بھی کیا گیا۔ BLA کے دہشت گردوں کی فائر ریڈ کی کوشش کو فورسز نے پسپا کر دیا۔ فورسز کو پہلے سے دہشت گردوں کے حملے کی اطلاعات مل گئی تھی، جس کے بعد اہلکاروں نے دہشت گردوں کے لیے گھات لگا رکھی تھی۔ اطلاعات ہیں کہ دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کی طرف سے مؤثر جواب کے نتیجے میں بوکھلا کر پسپا ہو گئے اور تمام 7 دہشت گرد مارے گئے، جس کی بلوچستان حکومت نے تصدیق کی ہے۔ تینوں واقعات میں مجموعی طور پر 13 شہری زخمی ہوئے۔ دہشت گردوں نے ایک حملہ ریلوے اسٹیشن پر بھی کیا، جہاں راکٹ حملے میں ریلوے پولیس سمیت 2 افراد زخمی ہوئے۔ بعد ازاں ریلوے پولیس کا اہلکار شہید ہو گیا۔ اپنے ٹویٹ میں نگراں وزیر اطلاعات جان اچکزئی نے کہا کہ بولان کے علاقے مچ آپریشن میں تمام 7 دہشت گرد مارے گئے۔ ان را آپریٹڈ دہشت گردوں کو مارنے کے بعد اب مچ میں حتمی کلیئرنس آپریشن جاری ہے اور علاقے میں صورتحال قابو میں ہے۔ انڈین میڈیا اور سوشل میڈیا پروپیگنڈا کے باوجود ان کا ناپاک منصوبہ ناکام ہو گیا۔ قبل ازیں انہوں نے کہا کہ پاکستانی آرمی اور فرنٹیئر کور بلوچستان کی جانب سے مچ میں ایک دہشت گردانہ حملے کو ناکام بنانے کے لیے فوری اقدام کو سراہتے ہیں۔ ہمارے شہریوں کی حفاظت کو یقینی بناتے ہوئے کالعدم تنظیم BLA کے دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ ہماری مسلح افواج کی جانب سے لوگوں کی جانوں کے تحفظ کے لیے جس جرات کا مظاہرہ کیا گیا وہ قابل تعریف ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ علی مردان ڈومکی نے بھی مچ اور گرد و نواح میں دہشت گردانہ کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ داخلہ بلوچستان کو بحالی امن کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لانے کی ہدایت کی ہے۔ تمام سیکیورٹی ادارے باہم رابطہ کاری سے عوام کے جانی تحفظ اور امن کی بحالی کے لیے مصروف عمل ہیں۔ سیکیورٹی فورسز مقامی آبادی کو نقصان سے بچانے کے لیے محتاط انداز میں کارروائیاں کر رہی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ بانی PTI عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں سزا پر بے حد افسوس ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ بانی PTI عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں سزا پر بے حد افسوس ہے۔ سراج الحق کا کہنا تھا کہ مقدمے کی سماعت کھلی عدالت میں ہونی چاہیے تھی تاکہ عدل کے تقاضے پورے ہوتے۔ ہم سائفر کیس پر آزاد غیر جانبدار کمیشن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سائفر کیس کے حقائق پوری قوم کے سامنے آنے چاہیے۔ ملکی معاملات میں امریکی مداخلت 76 برسوں سے جاری ہے۔ پہلی بار ہوا ہے امریکی مداخلت ہمارے سرکاری حلقوں میں زیر بحث آئی۔ امیر جماعت اسلامی کا کہنا تھا کہ PTI لیڈران کو فیصلے کے خلاف اپیل کا حق حاصل ہے۔ فیصلے آئین، قواعد و ضوابط کے مطابق ہونے چاہیے۔ ملک میں آئین و قانون کی بالادستی کے لیے جدوجہد جاری رکھیں گے۔ واضح رہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت نے بانی PTI اور شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں 10 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ حکومت 1 اکتوبر سے POL کی قیمتوں کی اپنی آخری ایڈجسٹمنٹ میں پیٹرول کی قیمتوں میں 7 روپے 85 پیسے فی لیٹر اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں 2 روپے 6 پیسے فی لیٹر اضافہ کر سکتی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ نگراں حکومت 1 اکتوبر سے POL کی قیمتوں کی اپنی آخری ایڈجسٹمنٹ میں پیٹرول کی قیمتوں میں 7 روپے 85 پیسے فی لیٹر اور ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمتوں میں 2 روپے 6 پیسے فی لیٹر اضافہ کر سکتی ہے۔ فروری کے مہینے کے پہلے 15 دن میں قیمتوں میں اضافہ بنیادی طور پر غزہ میں فلسطینیوں پر اسرائیل کے دائمی حملے اور تجارتی جہازوں پر حوثیوں کے حملوں کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بتائی جا رہی ہے۔ بین الاقوامی منڈیوں نے بحری جہازوں پر حملوں پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، جس کی وجہ سے قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ بین الاقوامی مارکیٹ میں موٹر پیٹرول 16 جنوری 2024 سے $6 فی بیرل اور ڈیزل کی قیمت $3.7 تک پہنچ گئی۔
کیونکہ بین الاقوامی کمپنیوں نے موٹر اسپرٹ پر اپنے پریمیم میں اضافہ کیا ہے اور ہائی اسپیڈ ڈیزل میں خاطر خواہ اضافہ ہوا ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرا کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔